اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کے دن ہمارا ہندوستان آزاد ہوا تھا اور ساری کی ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے، اس لیے مزید کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ پروگرام اختتام کے قریب ہے، اس لیے سبھی حضرات اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یا اللہ تو ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، یا اللہ ہمارے ساتھ رحم و کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے جن علماء اکرام نے قربانی دی ہے ان کی قربانی کو قبول فرما۔ میرے مولا کریم یہ ہندوستان بڑی قربانیوں کے ساتھ آزاد ہوا ہے، میرے مولا کریم ان علماء اکرام پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، میرے مولا کریم ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ قبر کے اندر سکون و راحت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے آبا و اجداد اس جنگ کے اندر شامل تھے، یا اللہ انہوں نے بہت قربانی دی ہے، یا اللہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک کوئی بھی درخت ایسا نہ تھا جس پر ہمارے علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو، یا اللہ انہوں نے اس ہندوستان کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ انہیں غدار بتلایا جاتا ہے، انہیں کذاب بتلایا جاتا ہے، انہیں جھوٹا بتلایا جاتا ہے، اور اوپر سے مزید یہ کہا جاتا ہے کہ آزادی جو ملی ہے سن 2014 کے اندر ملی ہے، یا اللہ اس کے اندر ہمارا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، یا اللہ ہمیں تو دھتکار دیا، یا اللہ اس قربانی سے بالکل ہمیں تو ایک طرف کر دیا، یا اللہ بالکل ہمیں پھینک دیا، یا اللہ ان کو سمجھ عطا فرما، یا اللہ ہمارے علماء کی قربانیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، مزید اوپر سے غداری کا چولا ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، یا اللہ یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر، یا اللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ہماری زبانوں کے اندر طاقت نہیں ہے، یا اللہ ہم بول نہیں سکتے، یا اللہ ہم بے بس ہیں، یا اللہ آپ ہماری بے بسی کو جانتے ہیں کہ کس بنیاد کے اوپر ہم نہیں بول سکتے، میرے مولا کریم ان لوگوں کو سمجھ عطا فرما، یا اللہ ان کو سمجھ عطا فرما، یا اللہ ہمارے علماء کو نظر انداز کر رہے ہیں اور اس بنیاد کے اوپر ہماری مسجدوں کو منہدم کیا جا رہا ہے، ہمارے مدارسوں کو توڑا جا رہا ہے، ہمارے علماء کو مارا پیٹا جا رہا ہے، یا اللہ کب تک ظلم سہتے رہیں، یا اللہ کب تک اس ظلم و ستم کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں، یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، یا اللہ ہمارے اوپر اپنا کرم فرما، یا اللہ ہماری آنکھوں سے یہ نہیں دیکھا جاتا، یا اللہ ہم تو بے بس ہیں، کرے تو کرے کیا، میرے مولا کریم ہمیں ان تمام چیزوں کے دیکھنے سے محفوظ فرما، یا اللہ ہندوستان کے اندر
امن و سلامتی پیدا فرما یا اللہ جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانی دی یا اللہ اس کو امن و سلامتی کے ساتھ امن والا بنا دیجئے یا اللہ ہر انسان کو آزادی کا حق عطا فرما دیجئے یا اللہ جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی اور آج تک قربانی پیش کرتے آ رہے ہیں یا اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما یا اللہ ان کی جد و جہد کو قبول فرما یا اللہ مدارسوں کی حفاظت فرما یا اللہ خاص طور سے دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما یا اللہ جو ہندوستان کے اندر بد امنی پھیلی ہوئی ہے یا اللہ اس بد امنی کو ختم فرما یا اللہ ہماری مختصر سی دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.